ایک امیزنگ سبحان اللہ حدیث ہے, اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا. جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر, اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا, چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا ہے, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. شیخ پتہ ہے اگر انسان پھسلے نا کبھی, اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھیں, اور پھسلنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین, اور پھر امیجن کرے رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی, بندہ کہتا ہے یا رب تو کتنی عزتوں والا اور کتنی بخششوں والا ہے, میں اتنا گناہگار اور ساکا, میں نے گناہ کر کے آیا ہوں, اور تو پھر بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یہ انسان کو نا ایسے بالکل بندہ ڈوب جائے پانی میں. صحیح بات. اور پھر انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان کہتا ہے مجد مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید, کبریائی, بڑائی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سألت, یہ میرے بندے کے بیچ میں ہے, اس کے بعد جو سوال کرے گا, جو سوال کا ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے احادیث یہ پڑھی ہیں اور ہمیں یہ حفظ اور یاد ہے کہ میرا رب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں. پھر پاز کرنا اور امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ہم تو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین, جس طرح ٹربو پہ پڑھ رہے ہیں, وہ تو جواب تب ہوگا نا جب آپ آرام سکون سے پڑھیں گے, خوشبو سے پڑھیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, یہ سوال یہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی, یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. مطلب ہم لوگ اکثر اوقات نا ہدایت کو بہت ہلکا لے جاتے ہیں. آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اور ہدایت ہو, آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. آپ کے پاس دنیا کے $1 ٹریلین ہونا لیکن ہدایت نہیں ہے, تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور آپ مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں. میں ٹپ دوں, میں نے ایک شیخ سے سنی تھی, بڑی مجھے تو اپنے لیے بڑا جیم لگا. اور یہ ایک نا اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں. نمبر 1 ایک ہی ہے, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کے آئے اور اس کو خشوع فیل ہو, وہ اپنی جنرل لائف میں خشوع لے کے آ جائے. کیونکہ نماز میں خشوع اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پہ خشوع ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشیس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ, جس کے جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے, تو he will never attain خشوع in salah, because خشوع in salah is dependent on your خشوع in daily life, and you will get it once you have خشوع in your daily life. بھابھی گزرے حضرت عائشہ کے گھر کے حجرے سے باہر نا, اور انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں اور ایک آیت ریپیٹ کر رہی ہیں, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے اور سرور میں اور اچھے باغات میں انٹر کر دیا. کہتے ہیں میں گزرا, کہتے ہیں میں اپنا کام وغیرہ کاج کر کے واپس آیا, and she was still crying and she was saying فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. مطلب she was reciting again and again کہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. and you know she must be imagining کہ یا رب یہ ہمارے لیے کاش ہو جائے, کاش مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, ہمیں بچا لیا. اچھا میں بتاؤں اس کو, یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نا اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا, یہ آپ اپنے آپ کو نا پہلے اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں, اور پھر آپ اس کو اپنی ریئلٹی بنا لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویژولائز کرنا, لائک بہت بڑی بڑی جو اسپورٹس ٹیمز ہیں, بہت بڑے بڑے جو فار ایگزامپل فٹ بال ٹیمز ہیں یا اور ڈفرینٹ اسپورٹس کی جو ٹیمز ہیں, وہ پہلے پتہ ہے ان کے جو کوچز ہوتے ہیں نا, وہ ان کو ویژولائز کراتے ہیں کہ امیجن لفٹنگ دا کپ ان یور ہینڈس, امیجن بیکمنگ سکسیزفل. سو اے لاٹ آف دا صحابہ when they would recite these آیات they would recite as if وہ آلریڈی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور جب وہ اپنے آپ کو اس ویژول میں لے کے آتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی انسان کو لگتا ہے کہ یار اگر میں اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں تو اس کے لیے پھر مجھے آج کیا کرنا ہوگا. آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے گیئر اپ کرتا ہے, اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر وہ سب کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے. عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ, وہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے اندر نہ رویا کرو, اور اگر رو نہیں سکتے نا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو. اور آپ کو پتا ہے کہ میں پبلک اسپیکنگ جب سکھاتا ہوں تو اس میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, رائٹ. کہ فار ایگزامپل سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ
یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز اندر ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر نظر آتے ہیں. یعنی آپ اندر کوئی چیز, فار ایگزامپل میں اگر غم فیل کر رہا ہوں تو غم پھر پہلے مجھے اگر کوئی بڑی بری نیوز سنائی آپ نے تو میرے اندر غم پیدا ہوا اور پھر وہ میرے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یا اگر مجھے کچھ آپ نے خوشی کی بات بتائی تو میں نے اندر خوشی محسوس کی ہے, پھر وہ خوشی میرے چہرے سے نظر آ رہی ہے آپ کو. لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ آلسو. جیسے کافی یہ جو ہندوز میں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ سارے مل کے جو ہے نا کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی ہنسی کسی کو نہیں آ رہی بہت, یعنی جو ان کے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہنستے ہیں. اچھا ہنسی کسی کو آ نہیں رہی ہوتی لیکن ایسے ہی بس کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہہ کے لگا تو رہے ہوتے ہیں ایسی فضول میں, لیکن ان کو اندر ہنسی آ جاتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ جینوئنلی ہنس رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ایک غمزدہ موڈ میں لے کے آ کے بیٹھ جائیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد, حالانکہ آپ غم میں نہیں تھے, آپ غمزدہ موڈ میں آ گئے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے ہمبل کرنا ہے اپنے آپ کو. میں مے بی آئی ایم ناٹ فیلنگ سو ہمبل رائٹ ناؤ, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے, کیونکہ دیکھیں نماز کی جو پوسچرز ہیں وہ بھی سارے ہیوملٹی والے ہیں. آپ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سر جھکا ہوتا ہے, آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, یعنی ہاتھ بندے ہوتے ہیں, بالکل آپ ایک تمیز سے. یعنی یہ اگر آپ ایک بندے کا پوزیشن دیکھیں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, یہ بڑی عاجزی اور انکساری والا پوسچر ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی متکبرانہ پوسچر نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ, یعنی جو ہے نا اپنے سائڈز پہ ہاتھ کھڑا کر کے سر اوپر کر کے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. بڑا وہ ہاتھ باندھ کے بالکل آگے جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ویسے یہ سسٹم ڈیفالٹ ہونا چاہیے کہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے اندر خشوع آئے, لیکن نہیں آ رہا تو کم از کم آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ میں رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بعض علماء کہتے تھے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جنت الفردوس ہے اور آپ کے لیفٹ پہ جہنم ہے اور آپ پل صراط پہ ہیں اور یہ آپ کی آخری نماز ہے. اب آپ سوچیں آپ کی نماز کیسی ہوگی. صحیح بات. اب آپ جب اس طرح, بلکہ یہ ساری چیزیں بھی مائنس کر کے صرف یہ سوچ لینا کہ میری آخری نماز ہے. ہاں, اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور میں قبر میں جاؤں گا. میں نے آج مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی آج کرنی ہے. تھوڑا سا نا نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کریں, ایون اف اٹس 5 منٹس. ویسے تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ وضو جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں سے نماز سمجھے شروع ہو جاتی ہے, یعنی نماز کی پریپریشن شروع ہے. ابھی آپ نفل ذکر نہ بھی کریں, آپ وضو کر لیے تو آپ جا رہے ہیں نا, آپ نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا, آپ کے گناہ دھل رہے ہیں, آپ نے اپنے بازوؤں کو واش کیا, گناہ آپ کے اتر رہے ہیں, یعنی آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہے. آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں, یعنی آپ تیار ہو رہے ہیں. بیسیکلی یو آر پریپیئرنگ یور سیلف ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ نے اچھے کپڑے پہنے, آپ وہاں پہ گئے, آپ مصلی پہ کھڑا ہوئے, آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. وضو کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا, وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کہنی ہے آج. تو جب یہ سارے میکنزمز ان کو آپ فالو کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر ایک خشوع کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. Dear brother and sister, subscribe our channel Ta Fans for more beautiful videos. جزاک اللہ خیر.